2 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا، ان کو زہر دیا گیا، ان کی جائیداد ضبط کر لی گئی، شہر بدر کر دیا گیا، اور ابٹم نے چھپکلی ملا کر کے پورے جسم پر ان کے مالش کرائی گئی، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور خطرناک امراض ان کو لاحق ہو گئے، ان کا جسم آد ہو گیا۔ جہانگیر کے زمانے میں 1612 میں انگریزوں نے جہانگیر کی اجازت سے اپنا تجارتی مرکز اور کیندر سورت گجرات کو بنایا، اور وہاں سے اپنی تجارت کی برانچیں، شاخیں ہندوستان کے مختلف شہر جو صنعت کے شہر کہلاتے تھے، کاروبار کے شہر کہلاتے تھے، تجارت کے لیے جانے جاتے تھے، اجمیر، احمد آباد، آگرہ اور برہان پور، یہاں اپنی شاخیں قائم کی۔ اس کے بعد پھر زمانہ آتا ہے شاہ احمد کا، بادشاہ شاہ احمد 1748 سے 1752 کے درمیان اس کا زمانہ ہے۔ اس کے دور حکومت میں حکومت کمزور پڑ گئی، طوائف الملوکی کا دور شروع ہوا، صوبوں کے گورنروں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ انگریز نے موقع بڑا اچھا غنیمت سمجھا اور اس نے کلکتہ میں اپنا فوجی اڈہ قائم کر دیا فورٹ ولیم کے نام سے، اور دوسرا ہاربر کر کے ایک اڈہ، ڈائمنڈ ہاربر کے نام سے اس نے اپنا فوجی اڈہ قائم کیا۔ اور یہ اڈہ قائم کرنے کے بعد پھر وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے فوجیوں کو ٹریننگ دینے لگے، ملک کو ہتھیانے کے لیے انہوں نے سازشیں شروع کر دیں۔ لیکن اس زمانے میں بہت دور رس نگاہیں رکھنے والا ایک شخص، ایک مرد مجاہد جس کو علی وردی خان کہا جاتا ہے، 1754 میں اس نے فورٹ ولیم پر حملہ کر کے انگریزوں کی طاقت کو توڑ کر رکھ دیا۔ لیکن اس کے باوجود، شکست کھانے کے باوجود، ہار جانے کے باوجود انگریزوں نے دم نہیں توڑا، اپنی کوششوں میں لگے رہے۔ بالآخر پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ سے جنگ ہوئی، نواب سراج الدولہ شہید ہو گئے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ پلاسی کے میدان میں جو یہ ملک کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی گئی، انگریزوں کو ملک سے بھگانے کے لیے اور انگریزوں کے پنجوں سے ملک کو بچانے کے لیے جو یہ دوسری جنگ پلاسی کے میدان میں لڑی گئی نواب سراج الدولہ کی قیادت میں، اس جنگ میں نواب سراج الدولہ کے فوجی 1.25 لاکھ کے قریب تھے، اور انگریز صرف 13,000، انگریز فوجیوں کی تعداد صرف 13,000 اور نواب سراج الدولہ کے فوجیوں کی تعداد 1.25 لاکھ کے قریب تھی۔ اس کے باوجود بغیر لڑے ہوئے نواب سراج الدولہ شہید کر دیے گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ انگریز نے بڑی عیاری سے، مکاری سے نواب سراج الدولہ کی فوج کے اعلیٰ عہدیداران کو خرید لیا، لالچ دے کر کے۔ اور ان غدار افسران کا جو سردار تھا وہ تھا میر جعفر۔ یہ میر جعفر، یہاں ایک اور مزے کی بات، نواب سراج الدولہ علی وردی خان کا نواسہ ہے، اور میر جعفر یہ نواب سراج الدولہ کا ماموں ہے۔ تو گویا نواب سراج الدولہ جو بھانجا ہے اس کے خلاف ماموں نے علم بغاوت بلند کر دیا، غداری کی، اور انگریزوں کے ساتھ، کلایو کے ساتھ، لارڈ کلایو کے ساتھ جا کر مل گیا۔ اس کے بعد لارڈ کلایو نے میر جعفر کو انعام یہ دیا کہ نواب سراج الدولہ کے بعد اسے بنگال کا نواب بنا دیا۔ یہ تقریباً 1760 تک رہا۔ پھر اکتوبر 1760 میں اس کو معزول کر کے انگریزوں نے اس کے داماد میر قاسم کو نواب بنا دیا۔ پھر یہ میر قاسم 1763 تک بنگال کا نواب رہا۔ اس کے بعد پھر موقع آتا ہے کہ اکتوبر 1963 میں انگریز
میر قاسم کو معزول کر کے دوبارہ میر جعفر کو بنگال کا نواب بنا دیتے ہیں۔ اور یہ تاریخ تھی 5 جولائی 1763 کی کہ جس میں میر جعفر کو دوبارہ بنگال کا نواب بنایا گیا۔ اس کے بعد سے مسلسل 5 فروری یعنی اپنی موت تک 5 فروری 1765 تک یہ نواب بنگال کا نواب رہا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، اس کی غداری کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جعفر از بنگال و صادق از دکن، جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگ ملت ننگ دی ننگ وطن، جس کا مطلب ہے کہ بنگال کا جعفر اور دکن یعنی میسور کا سرنگا پٹنم میں جو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ غداری کی تھی، جس کا نام صادق تھا، ان دونوں نے غداری کی، ملت اسلامیہ کے لیے باعث شرم بنے، دین اسلامی کے لیے باعث عار بنے اور وطن کے لیے باعث شرمندگی بنے ہیں۔ یہ پھر موقع آتا ہے، آگے چلتے ہیں۔ میں وہ تاریخ بیان کر رہا ہوں جو 1857 سے پہلے کی تاریخ ہے۔ حالانکہ 1857 سے ملک کی تحریک اور ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کا آغاز مانا جاتا ہے، اور یہی پڑھایا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں، اور تمام باشندگان وطن کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کا آغاز، تحریکوں کا آغاز اور جنگوں کی شروعات 1857 سے ہوئی ہے۔ میں یہ آپ کو وہ زمانہ بتا رہا ہوں جو 1857 سے پہلے کا ہے۔ 1767 میں حیدر علی خان جو سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، انہوں نے جنگ کی۔ پھر 1716 اور 1780 میں مجنو شاہ نے، اور 1791 میں اور 1799 میں سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف معرکہ آرائی کی اور فیصلہ کن جنگ لڑی ہے۔ لیکن وہاں بھی وہی ہوا کہ 4 مئی 1799 میں سرنگا پٹنم میں انگریزوں سے جنگ کرتے ہوئے ٹیپو سلطان بھی شہید ہو گئے۔ اس دوران مزے کی بات یہ کہ اس دوران جب وہ شہید ہو رہے تھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے کہ آج ان کی شبیہ، ان کا چہرہ جو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے گویا وہ دیندار تھے ہی نہیں، ان کے اندر مذہبیت تھی ہی نہیں۔ حالانکہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، یہ وہ شخص ہے جس کی جماعت کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، یہ وہ شخص ہے جو مسلسل قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، راتوں میں جاگ کر کے اپنے اللہ کو یاد کیا کرتا تھا۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ جس وقت ان کو شہید کیا گیا اس وقت بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور ایک مزید بات یہ کہ شہید ہوتے ہوتے جب زمین پر گر رہے تھے ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس دوران بھی انہوں نے 2 انگریز فوجیوں کے سر اتار لیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریز ان کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد، چونکہ ان کے ہاتھ میں تلوار اب بھی موجود تھی، وہ شہید ہو گئے لیکن ہاتھ میں تلوار موجود تھی۔ اس کو دیکھ کر کے کسی انگریز کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کے لاشے کے قریب جائے، چنانچہ پہلے کسی لکڑی کے ذریعے سے ان کے لاشے کو ہلایا گیا تاکہ پتہ چلے کہ ابھی جان باقی تو نہیں ہے۔ جب یقین ہو گیا کہ اب ٹیپو سلطان کے لاشے میں جان باقی نہیں رہی ہے تو پھر جنرل ہارس یا ہیرس جس کا نام ہے وہ ان کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ وہ اس طرح یہ نعرے لگاتا ہے۔ اس وقت سرنگا پٹنم میں جب سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں سے برسر پیکار تھے، سلطان ٹیپو کی فوج کی تعداد 30,000 اور انگریز فوجیوں کی تعداد 60,000 کے قریب تھی۔ یہاں بھی میر صادق نے غداری کی تھی، اس نے قلعے میں انگریزوں کے گھسنے کا راستہ آسان کیا۔ جب سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ایک فرانسیسی مشیر کار نے یہ مشورہ دیا کہ سلطان
آپ خفیہ راستے سے چپکے سے باہر نکل جائیے، بھاگ جائیے۔ تو اس وقت بڑا تاریخی جملہ کہا تھا سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے کہا کہ شیر اچھا ہے جسے مہلت یک روزہ ملی۔ مولانا ظفر علی خان صاحب نے اس کو پرویا ہے شعر میں۔ شیر اچھا ہے جسے مہلت یک روزہ ملی، یہ وہ گیدڑ جسے بخشا گیا 100 سالہ خلود۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ میں گھٹ گھٹ کر جینا نہیں چاہتا، گیدڑ کی زندگی جینا نہیں چاہتا، میں غداری کی زندگی جینا نہیں چاہتا، میں اپنے ملک کے ساتھ غداری کر کے اپنی جان باقی نہیں رکھنا چاہتا ہوں، مجھے مر جانا گوارا ہے، مجھے اپنے ملک کی حرمت کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بہانا گوارا ہے۔ یہ کہتے کہتے انہوں نے شہادت کا جام پیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد موقع آتا ہے 1803 کا۔ اس وقت انگریز لارڈ لیک نے بادشاہ شاہ عالم سے یہ معاہدہ کر لیا کہ خلقت خدا کی یعنی مخلوق خدا کی، ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر کا، یہ اس نے معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جائزہ لیا ملک کا، اور وہ بھاپ گئے کہ اب یہ ملک دارالحرب بن چکا ہے، اب ہمارا عقیدہ محفوظ نہیں، کوئی بھی ہندوستانی محفوظ نہیں، ان کے جان و مال محفوظ نہیں، ان کے مکانات جائیدادیں محفوظ نہیں، عورتوں کی عصمتیں محفوظ نہیں۔ اس لیے فتویٰ دیا مسجد فتح پوری میں بیٹھ کر کے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آج سے ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، انگریزوں کے خلاف تلوار اٹھانا اور انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑنا، ان کے خلاف جنگ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہو چکا ہے، ہر ہندوستانی کا فریضہ بن چکا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر 1813 میں ایک مجنو شاہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی ہے۔ اس کے بعد پھر مزید مولانا شریعت اللہ، مولوی شریعت اللہ اور ان کے بیٹے دادو میاں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی۔ پھر موقع آتا ہے 1831 کا۔ 1831 میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بالا کوٹ میں جنگ کے دوران جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں بہت مختصر انداز میں تاریخ پیش کر رہا ہوں۔ پھر 10 مئی 1857 میں علماء صادق پور 1857 میں تحریک آزادی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے 1845 میں علماء صادق پور پر انگریز حملہ کرتے ہیں۔ علماء صادق پور یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے انگریزوں کے دانت کھٹے کیے تھے۔ پٹنہ بہار میں صادق پور پڑتا ہے، وہاں انگریزوں نے اپنی دشمنی کا مظاہرہ اس طرح کیا کہ صادق پور کے علماء کے مکانات کو مسمار کر دیا، منہدم کر دیا، گرا دیا اور ان کے مکانات کو زمین کے برابر کر دیا، اور اپنی نفرت کا اظہار اس طرح کیا کہ گدھوں سے ہل چلوایا۔ دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ گدھوں سے ہل چلوایا جاتا ہو، لیکن علماء صادق پور کے مکانات کی جگہ پر زمین پر گدھوں کے ذریعے سے ہل چلوایا گیا، اور یہ ساری کارروائی علماء صادق پور کے خلاف یعنی ان کے مکانات عین عید کے دن گرائے گئے ہیں، عید کے دن گرائے گئے۔ آپ اندازہ لگائیے، احمد شاہ عظیم آبادی، مولانا عبد الرحیم عظیم آبادی، یہ وہ حضرات تھے کہ ان کو پھانسی کی سزا کا حکم دے دیا گیا۔ انگریز عدالت نے، انگریز جج نے حکم دے دیا، پھر اس کے بعد ان کی سزا کو کالے پانی میں تبدیل کر دیا گیا، اور جزیرے انڈمان میں 19 سال تک پرمشقت سزائیں جھیلنے کے بعد جب وہ اپنے وطن صادق پور آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا آبائی جو قبرستان تھا، خاندانی قبرستان، اس کو زمین بوس کر کے وہاں پر نگر پالیکا تعمیر کر دی گئی ہے، ان کے مکان کو ڈھا دیا گیا ہے۔ اس طرح قربانیاں علماء صادق پور نے پیش کی ہے۔ اور ادھر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا تھا 1803 میں انگریزوں کے خلاف، اس کی سزا اس طرح دی گئی کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پر 2 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا، ان کو زہر دیا گیا، ان کی جائیداد ضبط کر لی گئی، شہر بدر کر دیا گیا،
اور ابٹم نے چھپکلی ملا کر کے پورے جسم پر ان کے مالش کرائی گئی، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور خطرناک امراض ان کو لاحق ہو گئے، ان کا جسم آد ہو گیا اور ان کے دونوں ہاتھ کاندھے سے اور بکھورے سے کٹوا دیے گئے۔ اس طرح سے ان کو سزائیں دی گئی ہیں۔ بہرحال یہ عظیم قربانیاں حضرات علماء کرام نے اور اس ملک کے باشندوں نے پیش کی ہیں، اور اس طریقے سے وہ پھر مرحلہ آتا ہے 1857 کا۔ 1857 انقلابی جنگ ہے اور یہیں سے ملک کی آزادی کا آغاز مانا جاتا ہے۔ اچھا میں یہ بتا دوں کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ 1857 سے ملک کی آزادی کے آغاز کی بات کیوں کہی گئی؟ یعنی اتہاس کاروں نے، تاریخ اور مورخین نے ملک کی آزادی کی تحریک کا آغاز 1857 سے کیوں کیا؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ سب سے پہلے 1857 میں یہ چنگاری انگریزوں کے خلاف کلکتہ، باریک پور، دمدم میں جلی، وہاں سے میرٹھ پہنچی، پھر میرٹھ سے دہلی پہنچی اور یہاں اعلان کیا گیا بہادر شاہ ظفر کی حکومت کا، ان کی بادشاہت کا، اور ان کی قیادت میں یہ جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں 29,000 ہندوستانیوں کو شہید کیا گیا ہے۔ دہلی کی جنگ میں 1857 میں 29,000 ہندوستانیوں کو شہید کیا گیا، جس میں 24,000 مسلمان تھے اور 5,000 برادران وطن غیر مسلم ہندو تھے۔ 5,000۔ اب آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا کہ 1857 سے ملک کی آزادی کا آغاز کیوں مانا جاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ 1857 میں دہلی کی جنگ آزادی میں 29,000 جو افراد شہید ہوئے، ان میں ایک بڑی تعداد یعنی 5,000 کے قریب سب سے پہلی مرتبہ غیر مسلم برادران وطن کے افراد کی شہادت ہوئی ہے۔ اب وہیں سے اس کو آغاز کیا جاتا ہے تاکہ پیچھے کی تاریخ پر پردہ پڑ جائے، پیچھے کی قربانیوں کو بھلا دیا جائے۔ تو آج یہ ان کی ذمہ داری نہیں، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ہم سکھائیں، ہم اس کا چرچا کریں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو بتائیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہم نے اس ملک کے لیے دیا کیا ہے، ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے، یہ سب بتانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر زمانہ آتا ہے، یہ 1857 کا ہو گیا۔ 1857 کے بعد جب پسپائی ہوئی تو بہادر شاہ ظفر کو 17 اکتوبر 1857 کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا گیا، اور یہ ظلم کیا گیا کہ بہادر شاہ ظفر کے خاندان کے 19 افراد کو، ان کی اولاد کے 19 افراد کو ان کا سر قلم کیا گیا، اور سر قلم کرنے کے بعد صبح ناشتے کے وقت تشت میں رکھ کر کے بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس وقت بہادر شاہ ظفر اس بوڑھے بادشاہ نے اپنے خاندان کے 19 افراد کے سر کٹے ہوئے تشت میں رکھے دیکھے تو مسکرائے، اور ایک بڑی پتے کی بات کہی، تاریخی جملہ انہوں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، مغلوں کی اولاد اپنے وطن کی حرمت کے لیے، اپنے وطن کی سرزمین کے لیے اپنے سروں کو کٹا کر اسی طرح سرخرو ہوا کرتی ہے۔ یہ تاریخی جملہ کہا تھا بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے، جب ان کے سامنے ان کے خاندان کے 19 افراد کا سر تشت میں رکھ کر کے صبح ناشتے کے وقت پیش کیا گیا۔ بہرحال ناکامی ہوئی 1857 میں، اس کے بعد مسلسل جد و جہد جاری رہی۔ میں بالاختصار صرف تاریخ بتاتا ہوں کہ 1914 میں تحریک ریشمی رومال قائم کی گئی، 1919 میں جلیانوالہ والا باغ اور جمعیت علماء کی تشکیل ہوئی، 1920 میں تحریک عدم تعاون، 1922 میں موپلا بغاوت اور چوری چورا فائرنگ، اور 1930 میں تحریک سول نافرمانی و نمک آندولن، اور 1942 میں ممبئی کے فوجی بیڑے کے نوجوانوں نے بغاوت کر دی اور ان پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد 1947 میں ہمارا ملک انگریزوں کے ناپاک پنجوں سے آزاد ہوا۔ یہ ہے مختصر تاریخ ہمارے ملک کے لیے، آزادی کے لیے جد و جہد کی۔
لیکن آج ہم نے اس کو فراموش کر دیا، لوگوں کی زبانوں پر صرف چند نام رہتے ہیں۔ اس لیے یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی تاریخ کو ہم یاد رکھیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے ان تمام مجاہدین آزادی کو جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، اس ملک کی حرمت کے لیے، اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی قربانیاں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد